آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ چوتھے پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے یہ آیت سن کے اپنا پورا باغ اپنے چچزاد بھائیوں کو ہدیہ دے دیا، صدقہ کر دیا ان کو۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا، یہود و نصارہ کو، کہ تمہیں تو چاہیے کہ تم تورات اور انجیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، تم ان نشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، لیکن تم اس کے بجائے الٹا تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اگر تم اہل کتاب کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے۔ اسی پارے میں اللہ نے اہل ایمان پر اپنی نعمت کو بیان کیا کہ تم زمانہ جاہلیت میں آپس میں لڑتے تھے، اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو دو قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اب لسانیت اور عصبیت کو ترک کر دو، یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات ہیں، ان سے توبہ کرو۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے لوگوں کو روکے، اور تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تمہاری اصل ذمہ داری ہے لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی منافقت کو بہت کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ چھپی دوستیاں لگاتے ہیں اسلام دشمنوں سے۔ اللہ نے اہل ایمان کو منع کیا کہ اسلام دشمن قوتوں سے دوستیاں مت لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ اوپر سے تم سے دوستی لگاتے ہیں، حقیقت میں یہ تم سے دوستی نہیں کرتے، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے تمہیں نقصان پہنچائیں۔ غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوئی تھی، اس پارے میں اس غزوہ احد کا بھی تفصیلی بیان ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف ٹھکانوں پہ بٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے تمہیں فتح دے دی تھی غزوہ احد میں، تم نے امیر کی نافرمانی کی، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جو تم فتح چاہتے تھے تو حبون جس سے محبت کرتے تھے، اللہ نے تمہیں وہ دکھا دی تھی، لیکن تم میں سے کچھ لوگوں نے امیر کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ لیکن صحابہ کو تسلی دی گئی کہ اس شکست میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو گیا، منافقین میں اور مومنین میں فرق ہو گیا، اور اللہ نے بہت سے لوگوں کو تم میں شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ اہل جنت کی علامتیں بھی بہت اہتمام سے بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے، اور ان کی علامتیں کیا ہیں پرہیزگار لوگوں کی؟ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب کوئی بے حیائی کا کام یا کوئی گناہ ہو جائے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ان کو اللہ یاد آتا ہے اور یہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اس گناہ پر قائم نہیں رہتے پھر، تو ان کو خوشخبریاں دی گئیں کہ ان کے لیے مغفرت اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے۔ صحابہ کو جو احد میں شکست ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا، اچھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اس سے بہت سے صحابہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے گی یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ تو اس لیے بتایا کہ جو دین سے واپس ہوگا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
اور پھر اللہ نے بتا دیا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر اللہ نے اہل ایمان پچھلی امتوں میں جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے ان کی حالت بیان کی کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رازوں کو فاش کیا کہ وہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی تو منافقین کہا کرتے تھے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو صرف مروانے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے ایک انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں موت سے اتنا ڈر رہے ہو؟ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تم اگر اپنے گھروں میں بھی رہتے نا، جس کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے اس کی موت اس کو خود میدان جنگ میں لا کے مارتی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ شکست اس لیے ہوئی ہے اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اسے سب پہلے سے معلوم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ منافق اور غیر منافق میں فرق ہو جائے۔ بہت اہم آیت اس پارے کی یہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو کہ جب ان میں سے کوئی اللہ کی راہ میں، جب ان میں سے کوئی میدان جہاد میں نکلتا ہے، میدان جہاد میں نہیں، میدان قتال میں یا سفر کے لیے، اور اس دوران کوئی حادثہ ہو جائے تو پیچھے جو ان کے لواحقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ سفر نہ کرتے، کاش یہ لڑائی میں نہ نکلتے تو نہ مرتے۔ اللہ نے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ انہیں یہ سب کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں اور آگ بڑھ کے حسرت کی، یعنی ایک تو غم یہ ہوا کہ ہمارے لوگ قتل ہو گئے، دوسرا غم یہ کہ کاش یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا تم یہ کاش نہ کیا کرو، جو نقصان ہو گیا اس پہ صبر کرو، واللہ یحیی و یمیت، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور تم تو اگر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا انتقال ہو گیا تمہارا، موت واقع ہو گئی، تو اللہ کی جو رحمت تمہیں ملے گی وہ اس دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو وقتی طور پر شکست ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی اور آپ ان پہ سختی نہیں کی، بلکہ ان کا اور حوصلہ بڑھایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو بلکہ تم تو پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ اس سے صحابہ کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی اللہ نے آپ پر رحم کیا اور آپ ان کے لیے سخت نہ بنے بلکہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، کیونکہ ایسے اس آزمائش کے موقع پر اگر آپ سختی کرتے تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ آپ کے ارد گرد سے دور ہو جاتے، آپ سے اور دور ہو جاتے۔ پھر اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، دیکھو اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پہ اعتماد کریں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ دوبارہ یہ بتایا کہ منافقین کی باتوں میں مت آؤ۔ اللہ تعالی منافقین یہ کہہ رہے تھے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ یہ پیچھے بیٹھ کے بس باتیں بناتے رہیں گے، اور یہ باتیں بنا رہے تھے کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور لڑائی میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے، یہ قتل نہ ہوتے، یہ ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بھی اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا جو مر گئے ہیں ان پہ ترس مت کھاؤ، کیوں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ خوش ہوتے ہیں بعد والے لوگوں پر بھی جو ابھی آئے نہیں ہیں۔ تو یہ جنت میں جب اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اپنے بعد والے جو مسلمان ہیں ان کی حالت پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مستقبل میں یہی ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو پیچھے یہ منافقین تو ان پہ ترس کھا رہے ہیں، مگر وہ ایسی نعمتوں میں اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف کی کہ ایک دفعہ شکست کھانے کے بعد زخموں سے چور،
جب نبی کا پیغام ان کے پاس آتا ہے اور نبی ان سے حکم دیتے ہیں کہ اٹھو اور دوبارہ حملہ ہونے والا ہے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ سب ہمت کرتے ہیں اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ زخم پہنچنے کے بعد انہوں نے رسول کی پکار پر اور اللہ کی پکار پر لبیک کہا، تو ان کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور لوگوں نے ان کو آ کے ڈرایا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگوں نے کہا کہ تم شکست کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، اب لشکر تمہارے خلاف سارے لشکر دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، اب ڈرو۔ تو بجائے ڈرنے کے کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اور فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان میں کمی کے بجائے اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو اللہ نے اس طرح صحابہ کی تعریف کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب صحابہ نے دوبارہ حوصلہ کیا تو خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے جو دوبارہ حملے کا پروگرام بنایا تھا وہ انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بخل کی مذمت بھی بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ دولت بچا کے یہ دولت ان کے کام آئے گی یا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا نہیں سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اسی دولت اور اسی سونے چاندی کا طوق بنا کے قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ بخل کرتا ہے، اللہ نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا یہ بیہودہ قول سن لیا ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے جو پیغمبروں کو قتل کیا اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کی، یہ سب باتیں لکھی جا رہی ہیں جس کا قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا مختلف طریقوں سے، یہ احد بھی اسی آزمائش کی ایک کڑی ہے۔ اللہ نے اس پارے میں اپنی نشانیوں کو بیان کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کے بنانے میں اور اس زمین اور آسمان میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی، جنت اور جہنم کے برحق ہونے کی۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس میں اللہ نے خواتین کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کیے، بچوں کے حقوق بیان کیے، یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ تو شروع اسی سے ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور پھر آدم اور حوا سے پوری دنیا کے انسانوں کو بھر دیا۔ آتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ یتیم بچیوں کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ ان کے علاوہ تم 4 آزاد عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تو تم یتیم بچیوں پہ نکاح کر کے ان کا مہر کھا کے ان پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو نکاح کے معاملے میں اللہ نے بہت آزادی دی ہے، وسعتیں دی ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر دل کی خوشی سے دے دیا کرو، اور یہ بھی حکم دیا کہ یتیم بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا مال ان کے حوالے مت کیا کرو، بلکہ دیکھو کہ ان میں کچھ سمجھداری پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دیا کرو اور اس پر گواہ بھی بنا دیا کرو، تاکہ کل تمہارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور وعید سنائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وراثت کے حکام تفصیل سے بیان کیے، بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چوتھے پارے کے آخر میں حکم دیا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال زبردستی ہڑپ کر جانا یہ حلال نہیں ہے، اور طلاق کے بعد عورت کو لٹکا مت دیا کرو، اس نیت سے اس کو مت روکا کرو کہ اس کا مال تم ہڑپ کر جاؤ گے۔ اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ عین ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اس لیے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ باپ، تمہارے والد نے جس سے نکاح کیا ہو تم اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح تمہاری مائیں، پھوپھیاں، خالہ، یہ پورے جو محرم رشتے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا کہ ان سے نکاح بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔